النجم 14-17 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى عند پاس سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے عندہا اسی کے پاس جنت المأویٰ جنت المأویٰ اذ جب یغشا چھا رہا تھا السدرۃ بیری کے درخت پر ما جو کچھ یغشا چھا رہا تھا ما نہ زاغ کجی کی البصر نگاہ نے وما اور نہ طغا وہ حد سے بڑی آخری حد کی بیری کے پاس اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی حد سے آگے بڑھی عند سدرۃ المنتہا سدراتی بیری کا درخت المنتہا انتہا ینتہی انتہا ظرف مکان انتہا کی جگہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نام کی وجہ بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات معراج کے لیے لے جایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا اور وہ چھٹے آسمان میں ہے۔ زمین سے اوپر جو کچھ چڑھتا ہے اس کی انتہا وہاں تک ہوتی ہے، پھر اسے وہاں سے لے لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سے جو کچھ اترتا ہے اس کی انتہا بھی وہیں تک ہوتی ہے، پھر اسے وہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ مسلم کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کے تمام نسخوں میں اسی طرح چھٹے آسمان ہی کا ذکر ہے، جبکہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی دوسری روایت میں گزر چکا کہ وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اس کا 7ویں آسمان پر ہونا ہی زیادہ صحیح اور اکثریت کا قول ہے۔ سدرۃ المنتہا کے معنی اور نام کا تقاضا ہے کہ وہ 7ویں آسمان پر ہے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں اقوال کو جمع کرنا ممکن ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور زیادہ تر حصہ 7ویں آسمان میں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑی ہے۔ اس آیت سے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھنے کا وقت اور مقام بھی معلوم ہو گیا، کیونکہ سدرۃ المنتہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات دیکھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ آپ نے فرمایا پھر سدرۃ المنتہا میرے سامنے ظاہر ہوئی، دیکھا تو اس کے بیر پھل شہر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے۔ عندہا جنت المأویٰ المأویٰ گھر میں قیام کرنا، رہائش رکھنا، وہ جنت جو متقی لوگوں کے قیام اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا وہ جنت جس میں ایمان والوں کا دائمی قیام ہوگا آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے فرمایا پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا اور اسے ایسے رنگوں سے ڈھانپا ہوا تھا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کی لڑیاں ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی سدرۃ المنتہا کے مشاہدے کے وقت اس پر انوار کی بارش، فرشتوں کے ہجوم اور اس کے جلال و جمال کے منظر کی نقشہ کشی کے لیے انسان کے استعمال میں آنے والی زبان کی تنگ دامانی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی میں ان میں سے ایک کا ذکر
پچھلی حدیث میں بھی تفسیر میں حدیث کا ذکر آیا ہے جو طٰہٰ کی 78 میں بھی ہم نے پڑھا کہ ایسے ایسے رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث معراج میں سدرۃ المنتہا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ بیان فرمائے، پھر جب اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈھانکا، جس چیز نے ڈھانکا تو اس کی حالت بدل گئی۔ پھر اس کا یہ حال تھا کہ اللہ کی مخلوق میں اس سے کوئی اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس نے میری طرف وحی کی جو وحی کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرۃ المنتہا کو ڈھانک رہا تھا جو ڈھانک رہا تھا، مراد سونے کے پروانے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے، ان کی اصل صورت ایک بار ان کو دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور ان کے پروں سے حیران کن رنگا رنگ موتی اور یاقوت چڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، ما زاغ البصر وما طغى یطغى طغیانا، حد سے بڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال ادب، تحمل اور استقامت کا بیان جبرائیل امین علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کی دوسری آیات کبریٰ کو دیکھتے ہوئے آپ کی نگاہ اٹھی اور انہی پر مرکوز رہی، نہ دائیں نہ بائیں، اور ان سے آگے نہ بڑھی۔ سدرہ کیا ہے؟ بیری کا وہ درخت جو آخری حد ہے مخلوق کے پہنچنے کی، جہاں سے آگے کوئی اور جا نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ کتنا خوبصورت بن گیا تھا یہ درخت۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تکیہ لگائے بیٹھا تھا تو انہوں نے فرمایا، اے ابو عائشہ، یہ حضرت مسروق کی کنیت ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان میں سے ایک بات بھی کی اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ میں نے عرض کیا، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جس نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ مسروق کہتے ہیں، میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا، میں نے سنا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، مجھے بات کرنے دیں، جلدی نہ کریں۔ کیا اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ میں نے انہیں 2 موقعوں کے علاوہ ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے ہیں اور ان کی تخلیق کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کی جگہ کو گھیر رکھا ہے۔ اتنے بڑے تھے جبرائیل امین علیہ السلام۔ اور پھر دوسری مرتبہ کہاں دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو 6 آسمان پر واقع ہے۔ وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے وہاں تک پہنچتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ باتیں بار بار کرتے ہوئے بھی ایسے جیسے بندہ سیر نہیں ہو رہا، اور یہ کوئی کنٹراڈکشن بات نہیں ہے۔ اس کی بلندی کا اندازہ لگائیں، 6 آسمان، پھر 7واں آسمان، اور پھر آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ، اور سدرۃ المنتہا، اور آسمانوں کی موٹائی اور بلندی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں پھر جبرائیل امین علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے تھے۔ عام بیریوں کے پتے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پتے بہت بڑے بڑے تھے۔ اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گڑھے کے برابر، یعنی بیر کی طرح کے درخت تھے، لیکن بہت بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، گھڑوں کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کو حسن کو بیان کرے۔ بہت ہی خوبصورت پتنگوں جیسا
गिरना, सोने के पतंगे रंग बरंगे। जस्ट इमेजिन करें कि कितना खूबसूरत मंज़र हुआ होगा। عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ ناظرہ، تجوید، ترجمہ، تفسیر، حفظ، ہر طرح کی کلاسز اور گھر کے تمام افراد کے لیے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سب کے لیے اسلامیات لازمی، اختیاری، ترجمۃ القرآن، میٹرک، FA، BA، BS، گرامر، عربک۔ آپ کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ آپ فوراً ہم سے رابطہ کریں اور فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔